الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. الحمدللہ آج ہم نے تراویح کی نماز میں سورۃ الانفال اللہ پاک نے سننے کا موقع دیا. یہ سورہ انفال مدنی ہے اور اس میں کل 75 آیتیں یعنی 75 آیتیں اور 10 رکوعات ہیں. اللہ پاک نے اس سورت کو سورہ انفال اس لیے نام رکھا چونکہ اس میں اللہ پاک نفل مال یعنی نفل عن الانفال یہ نفل کی جمع ہے. جب جنگ بدر میں مسلمانوں کو جب فتح ہو گئے اور مسلمانوں کو بہت سارا مال یعنی مال غنیمت ہاتھ آ گیا تو اس وقت صحابہ میں اختلاف ہونے لگا کہ جو جس کو مارے اور جس صحابی کو جو مال ہاتھ لگے وہ مال اسی کا ہے. چنانچہ اس کے بعد ہوا کہ سارا مال جو ہے جمع کر دیا جائے اور اس کے بعد جب صحابہ میں آپس میں اختلاف بھی ہوا تو اللہ پاک نے تو صحابہ نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا جس کے بارے میں اللہ نے یہ سورت نازل کی کہ صحابہ یسألونک عن الانفال یعنی صحابہ آپ سے جو مال غنیمت آپ کو حاصل ہوا ہے اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے قل الانفال للہ والرسول جو مال غنیمت جو حاصل ہوا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. چنانچہ اس کا تفصیلی بیان جو ہے پارہ نمبر 10 میں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ اس کی آیت کے تحت جو ہے اس میں خلاصے کے ساتھ تذکرہ ہوا ہے. پھر دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے اوصاف کے بارے میں بیان کرتے ہیں. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله یقیناً وہی لوگ سچے ایمان والے ہیں جب ان کے سامنے قرآن پاک کی آیت اور اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں. اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ اور جب قرآن پاک کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں زَادَتْهُمْ ایمانا تو کیا ہوتا ہے قرآن کی جب آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. چنانچہ ہم یہاں رک کر ایک بات سمجھتے ہیں زادتہم ایمانا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب بخاری شریف کون سی کتاب ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی صحیح البخاری کہ قرآن مجید کے بعد دنیا میں اگر سب سے صحیح اور حدیث کے معنی میں حدیث کے اعتبار سے صحیح کتاب وہ کون سی ہے صحیح البخاری ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الایمان یزید و ینقص ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. پھر اس کے نیچے میں جو ہے بہت تفصیل بیان ہے کہ اس کے 3 جماعت کے 3 گروہ بنائے جاتے ہیں کہ ایمان جو ہے یزید و ینقص ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے. ایمان بڑھتا کس کا ہے
کہ کہا گیا کہ ایمان جو ہے انبیاء علیہ السلام کا ایمان جو ہے یزید ہمیشہ بڑھتا ہی رہتا ہے، ولا ینقص، ایمان کبھی کم نہیں ہوتا۔ اور پھر کچھ جماعتوں کا کہنا ہے کہ الایمان لا یزید ولا ینقص، ایمان جو ہے نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے بلکہ ایک ہی سطح پر رہتا ہے۔ ان کو یہ فرشتوں کی جماعت کے بارے میں ان کی بات کو جو ہے رکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کا کہنا ہے کہ ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، کہ کہا جاتا ہے کہ یہ فرشتوں کے بارے میں ہے کہ فرشتوں کا ایمان جو ہے وہ ہمیشہ ایک ہی لیول پر رہتا ہے، لیکن ہمارا جو ایمان رہتا ہے یزید و ینقص، کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے۔ کبھی جو ہے بندہ ہمارا جب ہم کثرت سے جو ہے نماز بھی پڑھتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں، تو جیسا کہ قرآن پاک میں ہی ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے یہ بے حیائی اور منکرات سے روکتی ہے۔ جب بندہ جو ہے مسلسل نماز پڑھتا ہے اور اس کی جو ہے صحبت اللہ والوں کے ساتھ رہتی ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی گناہوں سے بھی بچا رہتا ہے۔ اور برخلاف جو کوئی جو ہے نماز نہیں پڑھتا اور اس کی صحبت جو ہے جاہلوں کے ساتھ، کفاروں کے ساتھ ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی نیکی سے بھی دور رہتا ہے، اس کا ایمان کمزور رہتا ہے۔ وہ شراب پینے کو، زنا کرنے کو، کسی کو ناحق گالی دینے کو، کسی کو ناحق مارنا، اس کو کیا سمجھتا ہے؟ وہ چھوٹا گناہ سمجھتا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اس آیت سے ہمیں یہ سکھلایا جاتا ہے کہ ہمارے اندر ایسے اوصاف ہوں۔ یہ سب آیتیں جو ہے ہماری یہ سبق دیتے ہیں کہ ہم سچے پکے مسلمان بنے، جیسا کہ آگے ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ کیا ہیں؟ سچے ایمان والے ہیں۔ 12 نمبر 6 میں اولئک هم الکافرون حقا، کٹر کافر، پکے کافر کو نہیں کہا گیا تھا کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویريدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، وہ اللہ کی آیتوں کا اور اللہ کی جو ہے کتابوں کا انکار بھی کرتے ہیں، اللہ کا بھی انکار کرتے ہیں، اللہ کی نشانی قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں اور اس کے رسول کا بھی انکار کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے درمیان جو ہے وہ تفریق ڈالتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ الگ ہے، رسول الگ ہے۔ یہی لوگ کیا ہے؟ کٹر کافر ہیں۔ چنانچہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک جو ہے ہمیں سچا مسلمان بنائے۔ سچے مسلمان کون ہیں؟ ان کے بارے میں جو ہے ایمان والوں کے اوصاف بیان کرتے ہیں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے قرآن اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اللہ والوں کے اوصاف یہ ہیں اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ آج کل ہمارا حلیہ اور ہمارے اخلاق، ہمارے اوصاف اللہ حفاظت فرمائے اتنے گرے ہیں کہ جان دیکھنے کے بعد یہ یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ آج کل کا فیشن، آج کل کے جو ہے نام تو اس کا پوچھنے کے بعد پتہ چلتا ہے، یا وہ آگے بڑھ کر سلام کرے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، بلکہ ایمان اور یہ قرآن جو ہمیں یہ جو سبق کیا دیتا ہے کہ جب ان دیکھا جائے تو دیکھنے میں پتہ چل جائے کہ یہ بندہ مسلمان ہے۔ جو شعائر اسلام ہے ہم یہ پابندی کریں کہ ہم بھی اس کو اپنائیں، اپنے گھروں میں اپنے جو اولاد رہتے ہیں ان کو بھی اس کا تعلیم دیں کہ داڑھی رکھنا، ٹوپی پہننا یہ شعائر اسلام سے ہے، جن کو دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ کیا مسلمان ہے۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، اگر اللہ بھی یاد نہ ہے تو کم سے کم پتہ تو چلے کہ یہ مسلمان ہے۔ چنانچہ ہم اس بات پر غور کریں کہ ہمارا جو ظاہری لباس جو ہے دیکھ کر یہ پتہ چلے کہ یہ جو ہے امت محمدیہ کا ایک بندہ چل کر آ رہا ہے۔
یہ کون ہے؟ یہ مسلمان بندہ چل کر آ رہا ہے۔ چنانچہ پھر اسی کے اوصاف بتائے جاتے ہیں ایمان والوں کے، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، وہ لوگ اور وہی لوگ کیا کرتے ہیں؟ نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں، ومما رزقناہم، اور جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم اس بات پر غور کریں، ومما رزقناہم، جو رمضان کا جو مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں نبی اسلام کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کثرت کے ساتھ جو ہے صدقہ خیرات کرتے تھے، چونکہ رمضان کے جو ہے فضیلتیں بہت زیادہ ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس صورت میں غزوہ بدر کی تفصیلی بیان آتی ہے، اور پھر اس کے بعد پارہ شروع ہوتا ہے 10واں پارہ، جس میں جو ہے ایمان والوں کے اور مہاجرین کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں کہ وہ، اور پھر پہلی آیت میں بھی بتلایا گیا تھا کہ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا۔ پھر یہاں پر بھی یہی بات بتلائی جاتی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور پھر وہ اللہ کے راستوں میں جو ہے جہاد کرتے ہیں، اور پھر وہ لوگ جو ہے والذین آووا، یعنی جو صحابہ مکے سے نکل کر مدینے کی طرف آئے ان کی مدد کیے، یعنی ان کو ٹھکانہ دیے، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ یہاں پر اللہ نے مسلمانوں کے، ایمان والوں کے اوصاف کو بیان کیا ہے۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں ان اوصاف کو اپنے اندر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد پارہ سورہ شروع ہوتا ہے، سورۃ التوبہ۔ اس میں کل 129 آیتیں ہیں اور 16 رکوعات ہیں۔ چنانچہ اس فتنے کے دور میں جو ہے اس صورت کو رکھ کر غیر مسلمان لوگ جو ہے اس آیت پر اعتراض کرتے ہیں، فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، کہ اللہ پاک نے آپ کے خود قرآن مجید میں سورہ توبہ میں کہا کہ تم مشرکوں کو جہاں نہیں دیکھو مار دو۔ بس وہ اتنی سی بات کو جو ہے کہتے ہیں اور مسلمانوں کو شرمندہ کرتے ہیں۔ بس میں آپ کے سامنے جو ہے اس صورت کا جو خلاصے کے طور پر جو ہے اس کا ترجمے کا جو خلاصہ ہے اس کو میں پیش کرنے کے بعد ذرا اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا تھا کہ اس صورت میں فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اس کا جو ہے آپ ایک خاکہ سمجھ جائیں۔ یہ سورہ توبہ ہے، اس کا جو وجہ نصیحہ ہے 12 نمبر 11 صفحہ نمبر 3 وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اس کی وجہ سے رکھا گیا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جو ہے 3 صحابہ جو جنگ میں جانے سے رک گئے تھے، ان کا ارادہ تھا کہ کل جائیں پرسوں جائیں، کہ کعب بن اشرف نے بلال بن امیہ نے، اور اس کے بعد جو ہے ہر ایک صحابی تھے، جس کی وجہ سے جو ہے اللہ پاک نے ان کی توبہ کو قبول کی تھی۔ چنانچہ اسی واقعے کی مناسبت سے اس سورت کے نام کی سورہ توبہ رکھ دیا گیا ہے۔ الغرض، اس آیت میں جو کہا گیا کہ فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، ہم اس کو سمجھ جائیں کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ 4 قسم کے لوگ تھے۔ مکے میں جو مشرکین تھے وہ 4 قسم کے تھے۔ نمبر 1، جن سے کوئی صلح بھی نہیں، عہد و معاہدہ بھی نہیں، ایک جماعت تھی۔ اور ایک جماعت تھی جن سے صلح بھی تھا، معاہدہ تھا کہ تم جو ہے مسلمانوں کے مال پر جو ہے قبضہ نہیں کریں گے، مسلمانوں کو تکلیف نہیں دیں گے، ان کے جو ہے عبادت گاہوں کو قبضہ نہیں کریں گے، مسلمان کی کسی جان کی مال کی جو ہے آپ جو ہے نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ معاہدہ صلح ہے کہ مسلمانوں سے کوئی جنگی باہمی نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے جماعت تھی جن سے کوئی معاہدہ نہیں، جن کا کوئی جو ہے بیان نہیں۔ پھر دوسری جماعت تھی کہ ان سے معاہدہ تھا کہ آپ جو ہے جنگ بھی نہیں کریں گے اور ہمارے جو ہے ہمارے کاموں میں، ہماری عبادتوں میں جو ہے دخل اندازی نہیں کریں گے، لیکن کب تک اس کا تعین نہیں تھا۔ اور ایک تیسری جماعت تھی
کہ آپ جو ہے مسلمانوں کو تکلیف نہیں دیں گے، ان سے جنگ نہیں کریں گے. اگر مسلمانوں کو اگر کوئی قتل کرنے کے لیے کوئی جنگ کے لیے آ جائے تو وہ جو ہے کفار کا آپ ساتھ بھی نہیں دیں گے. یہ بھی عہد و معاہدے میں طے تھا کہ اگر مسلمانوں کو جو ہے جنگ پیش آ جائے تو اس کے مقابل میں جو لشکر رہتا ہے آپ اس کا ساتھ بھی نہیں دیں گے. چنانچہ یہ عہد و معاہدے میں طے تھا. یہ کب تک ان کا جو ہے وقت کی مقرر رہتا تھا کہ آپ 1 سال تک، 2 سال تک، 4 سال تک. تیسری جماعت تھی جو معاہدہ بھی تھا، اس سے معاہدہ بھی صلح بھی تھی اور معاہدہ بھی تھا کہ آپ اتنے دنوں تک کریں گے. تیسری جماعت جو ہے معاہدہ تھا، صلح بھی تھی اور معاہدہ بھی تھا. چوتھی جماعت تھی کہ ان سے عہد و معاہدہ بھی تھا کہ صلح بھی تھی. چوتھی جماعت جو ہے یہ اس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے، ان سے صلح تھا کہ آپ جو ہے مسلمانوں سے جنگ نہیں کریں گے اور مسلمانوں کے ساتھ جو جنگ کرے گا آپ اس کا ساتھ بھی نہیں دیں گے. اور وہ کب تک ہے؟ اتنے دنوں تک ہے. چنانچہ اس چوتھی جماعت جو ہے اپنا معاہدہ اور وہ لوگ جو نبی علیہ السلام سے جو صلح کیے تھے انہوں نے صلح کو توڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ اشہر، جب انہوں نے معاہدہ توڑا تھا تو وہ اشہر حرم تھا. وہ کن ایام میں توڑے تھے؟ اشہر حرم میں توڑے تھے. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ پہلی جماعت جن سے کوئی عہد و معاہدہ نہیں بس، اور دوسری جماعت جن سے عہد و معاہدہ بھی ہے لیکن کب تک ہے اس کا وقت کا کوئی تعین نہیں. چنانچہ آپ ان کو 6 ماہ کی جو ہے 4 ماہ کی مہلت دیجیے. 4 ماہ کی مہلت کے بعد اگر یہ ایمان لائے تو ٹھیک ہے، اگر یہ ایمان نہیں لائے تو ان کو جو ہے مکے سے باہر نکال دیا جائے گا. اور تیسری جو جماعت تھی کہ جن سے صلح میں تھا اور ان کو جو ہے کب تک وقت بھی متعین تھا، ان کے لیے حکم تھا کہ ان کی جو صلح پر وہ باقی ہیں، لہذا اور ان کا جو وقت میعاد تھا مقررہ وقت تک انہیں مہلت دی جائے گی. اگر وہ وقت مقررہ تک اگر وہ ایمان لا لے تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کا بھی وقت ہونے کے بعد ان کو بھی مکہ سے نکال دیا جائے. لیکن چوتھی جو جماعت تھی ان کو جو صلح کر چکے تھے اور ان کا جو وقت بھی تھا لیکن یہ لفظ عہد کی وجہ سے انہوں نے وعدہ کو توڑا ہے. چنانچہ آپ انتظار کیجئے کہ جب یہ اشہر حرم ختم ہو جائے تو ان کو وقت ہے کہ اشہر حرم سے پہلے جو ہے یہ مکہ سے باہر نکل جائے. اشہر حرم کے پار ہونے کے بعد بھی اگر یہ مکے میں موجود رہے، اگر وہ ایمان لا رہے تو ٹھیک. اللہ نے کہا کہ یہ چوتھی جو جماعت ہے انہوں نے وعدے کو توڑا ہے. چنانچہ اگر یہ لوگ ایمان لا لے تو ٹھیک ہے، اگر یہ ایمان نہ لائے تو فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں بھی تم دیکھو تو ان کو قتل کرو. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچے پکے مسلمان بنائے اور دین کے صحیح عقائد اور دین کے صحیح اعمال کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.